میرے بزرگوں بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے پیغمبر آئے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ نے عید الفطر پڑھا لی، آپ نے عید الاضحیٰ پڑھائی، تو اس کے لیے کوئی جھنڈا نہیں بنا، اس کے لیے کوئی چراغان نہیں ہے، اس کے لیے جلسہ و جلوس نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کے نام پر 12 وفات کے دن جشن منانے کے لیے کیا کیا تکلفات کرنے پڑتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ آئے گا ایسا وقت بھی، جیسے ہمارا نیا وزیر اعظم صاحب اب تو وہ یو ٹرن لینے لگا، اور پتہ نہیں کہ کس دن کہے گا کہ مدینہ نہیں چاہیے، مجھے تو پیرس چاہیے، اور کس دن کہے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین قبرستان کے سجدے چاہیے۔ جب ایک آدمی کی زبان پھسلتی ہے نا تو سمجھ لو کہ خطرہ بہت زیادہ ہے، ورنہ ایسا شخص جہان میں آ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ یہاں وہی نظام ہوگا جو مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں، وہ اسلام کا مرکز ہے۔ وہاں میلاد کے کتنی محفلیں سجتی ہے، کتنے گھروں میں چراغاں ہوتا ہے، اور کتنے سرکاری بجلی چوری کی جاتی ہے۔ پاک پیغمبر کے ذمہ ایسی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ 8 یا 9 ولادت ہے تحقیق کے ساتھ، خود خان صاحب بریلوی نے تسلیم کیا ہے، آگے پھر ایک اور بات اپنی عادت کے مطابق گئی، اور نہ مان چکے ہیں کہ 12 تاریخ نہیں ہے ولادت، یہ 12 وفات ہے۔ 1300 سال سے یہ 12 وفات مشہور تھا، اب جشن عید میلاد النبی کی تاریخ ہو گئی۔ پھر جشن کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ عید الفطر پڑھنے سے پہلے تم فطرہ دے دو، فقراء اور مساکین کا پیٹ بھرو، یہ دیکھے ذرا، یہ جشن ہے۔ اور فرمایا کہ نماز عید پڑھنے کے بعد اپنی قربانی کر لو، گائے ہو، بکرا ہو، مینڈا ہو، اونٹ ہو، اور فرمایا کہ فقراء اور مساکین کو گوشت پہنچاؤ۔ تو دیکھو، بامانہ اور باعمل پیغمبر ہے تو امت کو عمل میں ڈالا ہے، اور یہ صرف منانا جانتے ہیں، بننا نہیں جانتے۔ بھئی آپ یہ اعلان بھی تو کریں کہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں اس ربیع الاول اور 12 کے بعد وہ داڑیاں رکھ لیں، جو داڑیاں کاٹتے ہیں، کینچیاں چلاتے ہیں، وہ داڑیاں پوری کر لیں۔ یہ بننا ہے، اور یہ بھی بتائے کہ داڑھی سنت موقتہ اور واجب ہے، اور اگر اس کے بغیر مر گیا ہے تو شفاعت خطرے میں ہے۔ کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ؟ مسائل میں کیوں مداہنت کی جا رہی ہے؟ تاکہ امت کو اللہ توفیق دے۔ تو جشن، خوشیاں شریعت کے دائرے میں منائیں گے تو ثواب ملے گا۔ جشن اور خوشیاں آپ نے منمانی اور بناوٹی اور من گھڑت شروع کی ہوئی ہے، اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صدق کے ساتھ پیغمبرانہ سیرت، سوانح مبارک، اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا